السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں تھوڑا سا مصروف تھی، لیکن آپ لوگ کے لیے میں بک لے کر آئی ہوں جو آج میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں، تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ یہ مجھے کسی نے ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی اس کا حوالہ بھی دیا کریں، تو یہ ساری چیزیں میں اپنے پاس سے نہیں بتاتی، میں بکس پڑھتی ہوں، اس میں سے بتاتی ہوں۔ یہ بک میں پڑھ رہی ہوں، وہ بک کا نام ہے تعلیم الاسلام، اس کا مؤلفہ ہے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ ماہ چہل حدیث مرتجم اور 40 مسنون دعائیں اور پتہ نہیں اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بناتی ہوں، خاص کر کے جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور وہ ان ویڈیو سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اب میں آج آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں تعلیم ایمان یا اسلامی عقائد۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں بک ہے، میں بک میں سے بتاتی ہوں پڑھ کے، اپنے پاس سے میں کچھ بھی نہیں نکالتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میرا پہلا سوال ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پھر وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے وہ 5 چیزیں یہ ہے۔ اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کی مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرا نماز پڑھنا۔ تیسرا زکوٰۃ دینا۔ چوتھا رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ پانچواں حج کرنا۔ اس کے بعد سوال ہے کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور اب میں آپ لوگ کو اپنا دوسرا سوال بتاؤں گی۔ دوسرا سوال بتانے سے پہلے جو لوگ مجھے کمنٹ میں سلام کرتے ہیں ان لوگوں کو وعلیکم السلام۔ آگے چلتے ہیں، میرا سوال ہے کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کے معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتی ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اب بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال ہے دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ایمان لانا کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے گوگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تو اس کے بعد سوال ہے مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو جواب ہے 7 چیزوں پر، جس کا ذکر ایمان مفصل میں ہے، یعنی جس کے معنی ہیں ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ تو سوال ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے پہلا عقیدہ خدا تعالیٰ ایک ہے۔ دوسرا خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ تیسرا اس کا کوئی شریک نہیں۔ چوتھا وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ پانچواں وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ چھٹا اسی نے زمین آسمان چاند سورج ستارے فرشتے آدمی جن غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7 وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 8 وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 9 وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے۔ نمبر 10 وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 11 اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12 نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13
سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ نمبر 14، وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کی مشابہ یعنی اس جیسی نہیں۔ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں فرشتوں کی۔ تو سوال ہے فرشتے کون ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہے فرشتے کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ تو سوال ہے فرشتے کتنے ہیں؟ تو جواب ہے فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں اور ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے مقرب اور مشہور 4 فرشتے کون سے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اول حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس جاتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل، جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ تو ابھی ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگ کو جتنا بتانا چاہتی تھی اتنا بتا چکی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو خدا تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں، خدا کے رسول پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اور قیامت کے بیان وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو جب تک کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیں، پلیز اس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں آپ لوگ کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، چاہتی ہوں کچھ ثواب مجھے ملے، اور مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جایا کرے تو مجھے معاف کر دیا کریں، کچھ غلط الفاظ نکل جایا کریں یا ادا نہیں ہوا کریں جیسے کہ آپ لوگ کمی میں آ کے مجھے بتاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے صرف میں آپ لوگ کو سکھا رہی ہوں، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے بھی بہت کچھ سکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے پلیز میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں کہ جو غلطی میں کرتی ہوں، جو آپ بھی مجھے نہیں بتا پاتے، تو وہ لوگ بتا پائیں، جو آپ ان کو شیئر کریں، جن کو میری غلطیاں نظر آتی ہیں وہ مجھے بتائیں، اور جن آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں، اور نئی ویڈیو آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔